السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے نور العین کے حوالے سے، جو اپنے آپ کو مصباحی کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور ابھی ان دنوں کے اندر اس کی ایک ویڈیو بڑی گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس نے اللہ یاری اور بابا جان پنچر والے کے ساتھ ایک لائیو سیشن کیا، اس کے اندر گفتگو کی۔ اس کے اوپر وہ تبصرہ کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا کہ صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے یا ویسا کرنا چاہیے تھا۔ تو میں اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ تو ایک مرتبہ ڈیبیٹ کے اندر بیٹھا تھا، مناظرے کے اندر بیٹھا تھا، تو جب تیرے پاس اتنا علم موجود ہے، تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ صاحب میں مفتی ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں گفتگو کر سکتا ہوں، میں مناظرہ کر سکتا ہوں، تو اس گفتگو کے اندر جو تیرا بنگلور کے اندر مناظرہ ہوا تھا، اس کے اندر تو کیوں بولا نہیں؟ اور وہ جو رافضی تھا، قاری حسن علی شاید اس کا نام ہے، اس کے پیچھے پیچھے تو گھوم رہا تھا، کہ اس کے پیچھے تو گھوم رہا تھا کہ جس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ علی کے اوپر زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے، پیش پڑھنا ہے، اور یہاں پر لائیو پر آ کر تو اپنی صلاحیت دکھا رہا ہے۔ تو حضرات محترم، میں کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ قیامت تک نکلتے رہیں گے، اور ان کے چکر میں پڑنا نہیں ہے، اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے رہنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اپنے آپ کو مصباحی کہہ رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ میں صاحب سنی ہوں۔ تو مجھے یہ بتا کہ اللہ یاری سے تیرا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، ایسے صحابی کہ جن کا جنتی ہونا ایسا یقینی ہے کہ جیسا یقین ہم لوگوں کا یہ ہے کہ جنت ہے، اسی طریقے سے ان کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ ان شخصوں کے لیے یہ کہہ رہا ہے یہ جانور کہ صاحب وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، معاذ اللہ وہ کافر ہیں، اور تو اس کے ساتھ ڈیبیٹ میں بیٹھ کر اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا، اس کی باتیں سن رہا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ کیا تجھے ایسا لالچ آ گیا؟ کیا تجھے ایسا مال مل گیا؟ کیا تجھے ایسی دولت مل گئی کہ تو اپنی جو ایمان کی دولت ہے، اس دولت کو تو کھونے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس دولت کو برباد کرنے کے لیے تو بیٹھا ہوا ہے؟ ارے تو نے علم پڑھا ہے، تو اپنے آپ کو مصباحی کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اشرفیہ گیا ہوگا۔ جب تو اشرفیہ گیا ہے تو اپنے اس علم کا کچھ فائدہ تو حاصل کر۔ تو یہ کیا کر رہا ہے کہ تو ان جاہل باباؤں کے ساتھ اور اس شیعہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بنا رہا ہے، اور اس رافضی قاری حسن علی کے پیچھے دم ہلاتا ہوا گھوم رہا ہے؟ ارے میرے بھائی، اگر تجھے چاہیے، میں تیری اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تیرے پاس علم ہے تو اس علم کی مدد سے تو واپس لوٹ آ سنیت کی طرف۔ تو کیوں بھاگتا پھر رہا ہے؟ کہ تیرے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے؟ کہ تجھے اتنا سا سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان جنتی ہے؟ کہ تجھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ لوگ تو شیعہ ہیں، اور شیعہ تو وہ ہیں کہ صاحب جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو گالی دیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ طرح طرح کے الزامات اور گالیاں، اور ان کے مزار اقدس کو جوتیاں اور پتھر اس کے اوپر برساتے ہیں۔ یہ لوگ تو ظالم ہیں۔ جب تجھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تو ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کس لیے؟ مال کے لیے، دولت کے لیے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ میں گالی دے کر جنت میں چلا جاؤں گا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہہ کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، میرے اعمال بڑھ جائیں گے، میری نیکیاں بڑھ جائیں گی، میری دنیا کے اندر اور آخرت میں عزت ہوگی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو صحابی کے اوپر بھوکے، جو صحابی کے اوپر تان کرے، جو صحابی کے اوپر زبان دراز کرے، اللہ اسے دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا، اور آخرت کے اندر تو اس کا ذلیل ہونا کنفرم ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو تجھے اپنے ہوش کا علاج کرنا چاہیے، تجھے مطالعہ کرنا چاہیے۔ تیرے اگر کوئی مسائل ہیں تو علماء اہل سنت کے پاس بیٹھ، ان سے سلجھا، ان سے بات کر کہ میرے یہ اعتراض ہے، مجھے ان کا جواب دیجیے۔ انشاءاللہ تجھے جواب دیے جائیں گے، تجھے بتایا جائے گا کہ بھائی ایسا نہیں، ایسا ایسا نہیں، ایسا تجھے جواب دیا جائے گا۔ لیکن تو آ کے بیٹھ تو صحیح۔ تو ان جاہلوں کی گود میں بیٹھ رہا ہے جو تجھے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں، جو تجھے گستاخی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ میری ویڈیو خاص طور سے نور العین کے لیے ہے کہ اس کو چاہیے کہ کسی اچھے عالم دین اہل سنت والجماعت کے پاس یہ جائے، اور وہاں بیٹھ کر اپنے مسائل رکھے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر اس نے اصلاح نہ کی تو انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم ذلیل کرنے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔